अस्सलाम वालेकुम फाख्ता। हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुम किधर हो? आओ खेलते हैं। ये तो तुमने इतना प्यारा नया घोंसला बनाया है। हाँ फाख्ता, तुमने इतना प्यारा नया घोंसला बनाया है। जी हाथी भाई और ज़राफ़ा भाई, आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। मैं भी आप लोगों के पास जाने लगी थी, बस मैं थोड़ा सा घर का सामान लेके आती हूँ। आप लोग इधर ही नहीं, फिर हम खेलते हैं। ठीक है फाख्ता, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। होती होती, मुझे भूख लग रही है। इस दरख्त से मुझे सेब तो तोड़ के दो। ठीक है ज़राफ़े मियाँ, अभी मैं तुम्हारे लिए सेब तोड़ के लाता हूँ, फिर हम दोनों खाएंगे। ये लो। ओए, ये क्या हुआ? ओह, ये तो फाख्ता का साथ वो घर भी टूट गया। उसका तो घर भी नीचे गिर गया। अब क्या करें? ओह हाँ, फाख्ता तो बहुत नाराज़ होगी। उसने तो भी नया ही घर बनाया था। ओह, अब क्या करें हम? ओहो। अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गई हूँ। ओह, ये क्या, मेरा मेरा घोंसले को क्या हुआ? मेरा घर किसने तोड़ दिए? मेरा घर किसने तोड़ दिए? फाख्ता फाख्ता, वो हम सेब खरीदने लगे थे, हमें बहुत भूख लगी थी, तो गलती से तुम्हारा घर टूट गया है। नहीं, तुम लोगों ने मेरा घर क्यों तोड़े? तुम लोग तो मेरे इतने अच्छे दोस्त थे, क्यों तोड़ दिया मेरा घर? मैंने नहीं बात करनी तुम लोगों से। फाख्ता फाख्ता, सॉरी, हमसे गलती हो गई। हमें माफ़ कर दो। हमने जानबूझ के नहीं किया। नहीं, मैंने नहीं बात करनी, मैं जा रही हूँ दूर। ओहो, फाख्ता तो नाराज हो गई है। अब क्या करें हम? फाख्ता को कैसे मनाएं हम? उन्होंने मेरा घर तोड़ दिया, इतना गुस्सा आ रहा है। लेकिन वो तो मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, हमने इतना अच्छा टाइम साथ गुजारा है, मेरी हमेशा मदद करते हैं। तो अब मैं क्या करूं? चलो, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को पसंद करते हैं, हमें माफ़ कर देना चाहिए। अब उन्होंने भी तो जानबूझ के नहीं किया। मैं उनसे दोस्ती कर लेती हूँ, वापस जाके खेलती हूँ। अरे ये क्या, ये तो इतना इतना तूफान आ गया है। ओ, आंधी आ गई है, मैं कैसे अब जाऊंगी अब उनके पास भी? मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। ओहो, ओह, मैं किधर जाऊं अब? मैं तो बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। फाख्ता, हम आ गए हैं, तुम परेशान ना हो। ये देखो, मैं तुम्हारा घर अपनी सूंड के ऊपर लेके आ गया हूँ। ये लो, इसके अंदर बैठ जाओ। हाँ फाख्ता, हम आ गए हैं। आओ जल्दी से, इधर बैठ जाओ, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें तूफान से बाहर ले जाते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, मैं तो तुम लोगों को ही याद कर रही थी और मैंने तुम लोगों को माफ़ भी कर दिया है। अब हम दोबारा से बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे और मिल के खेलेंगे, इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। आज की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो हमें उसको अल्लाह ताला के लिए माफ़ कर देना चाहिए। ज़रूरत के वक़्त अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाते हैं और माफ़ कर देने को पसंद करते हैं। इसलिए हमें ख़ासकर अगर कोई अपनी गलती का एतराफ़ कर रहा हो तो उसको ज़रूर माफ़ कर देना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो बच्चों, बात चल रही थी ज़कात से मुतल्लिक हमने आपको बहुत सी बातें बताई थीं। आज हम उससे मुतल्लिक कुछ और बातें आपको बताएँगे। जल्दी से थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज़ कर लेते हैं कि ज़कात के हमने आपको जो मसारिफ़ बताए थे कि किन-किन जगहों पर ज़कात दी जा सकती है। उसमें जो फ़कीर है, मिस्कीन है, आमिल यानी ज़कात के अमले में काम करने वाला, ज़कात जमा करने वाला, उसके बाद गुलाम छुड़ाने के लिए ज़कात दी जा सकती है आजकल, लेकिन गुलाम नहीं होते तो ये इस्तेमाल नहीं होता। इसके अलावा जो कर्ज़दार हो, उसको ज़कात दी जा सकती है, उसका कर्ज़ झुकाने के लिए, उसकी मजबूरी दूर करने के लिए। फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में मुख्तलिफ़ कामों में, जिहाद के लिए और बाकी जो इस्लाम के लिए ज़रूरी काम होते हैं, उनके लिए ज़कात दी जा सकती है। और इब्न सबील, मुसाफ़िर को ज़कात दी जा सकती है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि जिन लोगों को ज़कात देना जायज़ नहीं है, कि किन लोगों को ज़कात नहीं दी जा सकती। उसके अंदर सबसे पहले तो काफ़िर,
کہ کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کوئی بھی نان مسلم ہو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، جو کام کرنے والے کرسچنز ہوتے ہیں یا دوسرے مذہب کے ہوتے ہیں، وہ رمضان میں یا زکوٰۃ دینے کے دنوں میں زکوٰۃ مانگتے ہیں، لیکن ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نفلی صدقات دیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو مالدار ہو، جو نصاب کا مالک ہو، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور اس کے بعد اپنے اصل یعنی اپنی اوپر کی نسل، جس میں ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور اسی طرح اپنے فروع یعنی نیچے کے جو لوگ ہوتے ہیں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سید اور بنی ہاشم کو زکوٰۃ دینا۔ تو بچوں، جو لوگ سید ہوتے ہیں، سادات ہوتے ہیں اور بنی ہاشم ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اور ان کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ صدقات یعنی زکوٰۃ اور صدقات واجبہ لوگوں کے مالوں کا میل کچیل ہیں، ان کے ذریعے لوگوں کے نفوس اور اموال پاک ہوتے ہیں، اور بلا شبہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی سادات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ لیکن بچوں، بہت سے سادات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے یا لڑی میں سے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت غریب بھی ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں ان کا زکوٰۃ کے علاوہ ویسے بہت خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا لحاظ و خیال کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حق کی حفاظت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمارے اوپر بہت سے احسانات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہمیں اسلام ملا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اس لیے ہم پر یہ حق ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا، ان کی اولاد کا، سادات کا خاص خیال کریں، اور جتنا ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق زکوٰۃ کے علاوہ ان کو ہدیہ دیں، ان کو ویسے ان کی امداد کر دیں۔ اور اگر کوئی سید غریب ہو، محتاج ہے، تو جو صاحب حیثیت مالداروں پر یہ بات پھر لازم آتی ہے کہ وہ ان سادات کی امداد زکوٰۃ اور صدقات کے علاوہ رقم سے کریں، یعنی صدقات واجبہ کے علاوہ جو رقم ہے اس سے ان کی مدد کریں، ان کی مصیبت اور تکلیف سے ان کو نجات دلائیں۔ اور یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی کبھی امید کی جا سکتی ہے۔ یعنی اس سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائیں گی قیامت کے روز ان لوگوں کو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ تو اس کا بھی بہت اہتمام کرنا چاہیے جتنا ہو سکے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ معاشرت کی سنتیں چل رہی تھیں، اس کے اندر عیادت کا باب چل رہا تھا۔ عیادت کے ہم نے آپ کو فضائل بتائے تھے، آداب بتائے تھے اور دعائیں بتائی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عیادت کرنا بہت بڑا عمل ہے، اس کے اوپر فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور انسان کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق بھی ہے۔ تو آج جلدی سے اس کے آداب ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات کہ مریض کے سامنے جب آپ عیادت کرنے جائیں تو مریض کے سامنے ایسی باتیں کرنی چاہیے جس سے اس کا دل خوش ہو، اور پھر یہ بھی ادب میں سے ہے کہ مریض سے دعا کی درخواست کریں۔ جب آپ جائیں تو اس سے دعا کی درخواست کریں۔ جو بیمار ہوتا ہے اس کی دعائیں خاص کر قبول کی جاتی ہیں، تو اس سے ضرور دعاؤں کی درخواست کریں۔ اور پھر معمولی مرض میں بھی عیادت کرنی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ کسی کو کوئی بہت بڑی بیماری ہو گئی ہے تو تبھی آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ کسی کو کوئی چھوٹی بیماری بھی ہے، کوئی معمولی سی بیماری بھی ہے، تو آپ اس کی عیادت کریں، اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ اور جب عیادت کرنے جائیں تو مریض کے پاس بلا ضرورت دیر تک بیٹھنا بھی صحیح نہیں ہے کہ جس سے مریض کو تنگی ہو آپ کے زیادہ دیر بیٹھنے سے۔ تو ایسا زیادہ دیر بیٹھنا بھی مریض کے پاس درست نہیں ہے۔ عیادت کرنے کے بعد جلدی اٹھانا چاہیے، اور بیمار کی عیادت اور مزاج پرسی صرف اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے حصول کے لیے ہو، اس سے کوئی دنیاوی، سیاسی یا باقی فائدے جو ہیں وہ منسلک نہ ہوں۔
تب ہی اس کا ثواب ہمیں ملے گا۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو عیادت کی مسنون دعائیں بتائی تھیں، آج ان دعاؤں کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کو حدیث بتائی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مریض کی عیادت فرماتے تو اس کو دائیں ہاتھ سے چھوتے اور یہ دعا پڑھتے: اللہم رب الناس اذہب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، لوگوں کے رب، تکلیف کو دور فرما دے، تو شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری ہی شفا شفا ہے، تو ایسی شفا عطا فرما جو کسی قسم کی بیماری کو نہ چھوڑے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی ایسے مریض کی بیمار پرسی کرے جس کی موت کا وقت نہ آ پہنچا ہو اور 7 دفعہ یہ دعا پڑھے تو اسے عافیت مل جاتی ہے۔ چھوٹی سی دعا ہے بچوں، کوشش کریں کہ اس کو خاص کر آپ یاد کر لیں، اپنے لیے بھی پڑھیں، جو بھی مریض ہو اس کے لیے پڑھیں۔ وہ دعا یہ ہے: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اور اگر آپ کسی شخص کے لیے پڑھ رہے ہیں جو سامنے نہیں ہے تو ان یشفیک کی جگہ آپ اس کا نام بھی لے سکتے ہیں، ان یشفی فلاں، اور اس اپنے لیے پڑھ رہے ہیں یا گھر والوں کی ان یشفیانہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں سوال کرتا ہوں بڑی عظمت والے اللہ سے جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ شفا عطا فرمائے تمہیں۔ اس کے بعد تیسری حدیث جو ہم نے آپ کو بتائی تھی اور دعا، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے آئے تو اس کو کہنا چاہیے: اللہم اشفی عبدک ینکأ لک عدوا او یمشیک الی جنازہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، اپنے بندے کو شفا عطا فرمائے تاکہ وہ آپ کی خاطر آپ کے دشمن کو تکلیف پہنچائے یا آپ کی خوشی کے لیے جنازے کی طرف چلے، یعنی مسلمانوں کے جنازے میں شریک ہو۔ تو بچوں، یہ دعائیں ہیں، ان کو کوشش کریں کہ آپ یاد کر لیں۔ اور یہاں پر ہمارا چھوٹے بچوں کا سیشن ختم ہوتا ہے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواز صاحب سے کہ وہ نیکسٹ سیشن شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔